کیا؟ ماریا کو جیسے کامران کی بات سن کر بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ جو کچھ اس نے سنا تھا اس پر وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، یا جان بوجھ کر کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں نے پہلے کبھی تم سے مذاق کیا ہے جو اب کروں گا؟ اپنی وجیحہ آواز میں انتہائی سنجیدگی سے کہتے وہ سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہوا۔ مگر کامران، مگر کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کامران خان اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا کر سگار سلگانے لگا۔ اتنے سال گزر گئے جمشید کو مرے ہوئے، پہلے تو آپ کو کبھی اس کی بیٹی یاد نہ آئی، نہ آپ نے مجھ سے ایسے کسی وعدے کا ذکر کیا، تو پھر یہ اچانک کہاں سے یاد آ گئی آپ کو جمشید کی بیٹی کی؟ ماریا کو اس وقت اپنے شوہر پر بے حد غصہ آ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ مت بھولو ماریا بیگم کہ میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، اور رہی بات جمشید کی بیٹی کی، تو اس کا نام مہرالنساء ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اپنی ہونے والی بہو کا نام یاد کر لو۔ جہاں یاد آنے کی بات ہے تو میں اپنے ہونے والی بہو سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بیگانہ نہیں رہا، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا جو آن پہنچ جائے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی بہت تیاری کر لو، فی الحال سادگی سے نکاح ہوگا، سائم کو بھی بتا دینا۔ ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا کہ سائم مان جائے اس شادی کے لیے۔ سائم سے زیادہ تو وہ خود خلاف تھی اس شادی کے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اسے؟ سگار کا کش لگاتے اطمینان سے پوچھا۔ اب کی بار ماریا اس کے پاس آ کر بیٹھی اور انتہائی پیار سے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، آپ خود ہی سوچیں، سائم جیسا پڑھا لکھا لبرل لڑکا ایک چھوٹے سے علاقے کی عام سی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کے لیے رضامند ہوگا؟ اور اوپر سے وہ عمر میں بھی سائم سے 2-3 سال بڑی ہے۔ 2-3 سال کوئی زیادہ فرق نہیں ہے میری نظر میں، اور تمہارے بیٹی سے زیادہ لائق اور پڑھی لکھی ہے۔ سائم کو منانا تمہارا کام ہے، اور اگر پھر بھی نہیں مانا تو اس سے کہہ دینا کہ اپنے باپ کو بھول جائے اور اپنے خرچے پانی کا کوئی اور بندوبست کر لے۔ اپنی رائے کا پورے دھڑلے سے اعلان کرتا وہ ماریا کو چپ کرا گیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ نیو یارک میں اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے، جبکہ پاکستان میں دوپہر ڈھل کے شام ہونے کو تھی، جب ایک دم سے عالیحان کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ بجائے فون اٹھانے کے اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں مزید موند لی۔ فون ایک بار بند ہو کر دوبارہ سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے غصے سے فون اٹھایا کہ مقابل کو اچھی طرح سنائے، مگر فون سے آنے والی آواز نے اسے کچھ کہنے نہ دیا۔ کہاں مرا پڑا ہے تو؟ سائم غصے سے دھاڑا تھا۔ غصہ اسے عالیحان کے دیر سے کال اٹھانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے سنی گئی خبر پر تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہاں اس وقت صبح کا سورج بھی ٹھیک سے نہیں نکلا، اس لیے میں سویا ہوا تھا۔ غصہ دباتے وہ بولا، تو نے تو کہا تھا کہ ڈیڈ کے ساتھ ہی واپس آ جائے گا، پھر آیا کیوں نہیں؟ ہاں، نیند سے جمائی لیے وہ مزید بولا، آنا تو چاچو کے ساتھ ہی تھا، بٹ ان کو کسی کام سے جلدی جانا پڑ گیا، اور میری کامن ٹریننگ ختم ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا وقت تو فری ملا ہے مجھے، پھر میری اسپیشل ٹریننگ شروع ہو جانی ہے، اور میرے پاس آرام کے لیے بھی وقت نہیں ہونا، اس لیے میں اپنی لاسٹ فیو ڈیز سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ یو نو مینٹل پیس کتنا ضروری ہے میرے لیے۔
تجھے اپنے پیس کی پڑی ہے، اور یہاں جو میرا سکون و چین برباد ہو گیا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ عالیحان کو یوں بے فکر پا کر سائم جل کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اب تجھے کسی لڑکی سے سچ میں پیار تو نہیں ہو گیا؟ عالیحان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پیار گیا بھاڑ میں۔ تجھے پتہ ہے ڈیڈ جس ضروری کام کے سلسلے میں واپس جلدی آئے ہیں وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اس کی دلچسپی اب بڑی تھی، اس لیے بیڈ پر تھوڑا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ میری شادی کرانے کے لیے آئے ہیں جلدی۔ سیم نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ عالیحان کو اس جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ تو ہوش میں تو ہے؟ ایسے کیسے؟ نہیں، ایک منٹ، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ یہاں میری زندگی ایک مذاق بننے جا رہی ہے، میں تجھ سے کیا مذاق کروں گا؟ اچھا تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ اگر شادی نہیں کرنا چاہتا تو انکار کر دے، سمپل۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے سلیپرز پہنے اور اتر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، بٹ اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ ڈیڈ نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ میری پاکٹ منی سمیت میری تمام عیاشیوں کا خرچہ بند کر دیں گے، اور مجھے گھر سے بھی آؤٹ کر دیں گے۔ اوہ! اس کی بات سنتا اب وہ الماری سے جم کے کپڑے نکال رہا تھا۔ یہ وہ پینٹ ہاؤس تھا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس کے نام کیا تھا۔ وہ جب بھی نیو یارک آتا یہی قیام پذیر ہوتا۔ یہ تو بہت زیادتی کر رہے تھے ساتھ چاچو۔ میں تو پھنس کے رہ گیا ہوں، اوپر سے پتہ نہیں لڑکی کون ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، پتہ نہیں کس کو میرے ساتھ تھوپ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیری شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے تو نے اسے دیکھا تک نہیں؟ عالیحان نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اسے اب ساری صورتحال پر ہنسی سی آنے لگی۔ اڑا لے تو میرا مذاق۔ سوری یار۔ اچھا یہ تو بتا، یہ لڑکی ہے کون جس کی خاطر چاچو اپنے بیٹے کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہنسی دبائے اس سے پوچھتے ہوئے اپنا رخ باتھ روم کی جانب کیا۔ پتہ نہیں، ڈیڈ کی کسی بچپن کے فرینڈ کی بیٹی ہے، کوئی مڈل کلاس امریکی کسی چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے۔ موم نے مجھے یہی بتایا ہے، اور ایج میں مجھ سے بڑی ہے۔ کین یو امیجن؟ موم کے پاس تو اس کی کوئی پکچر بھی نہیں مجھے دکھانے کے لیے۔ تو ایک بات بتا، تجھے زیادہ دکھ اس سے شادی کا ہے یا اس کی پکچر نہ دیکھنے کا؟ بکواس نہ کر، میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈیڈ پتہ نہیں کس قسم کی پینڈو سی لڑکی میرے گلے ڈال رہے ہیں، مگر میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، چاہے ڈیڈ کچھ بھی کر لے۔ تو جلدی سے سامان پیک کر اب پہلی فلائٹ سے واپس آ۔ ایک منٹ، میں بھلا کیوں واپس آؤں؟ شاور کے لیے کپڑے اتارتا وہ رک گیا۔ آنا تو تجھے پڑے گا، اور ڈیڈ کو سمجھانا بھی، کیونکہ ڈیڈ تیری بات سنتے ہیں، ان کا لاڈلا جو ہے تو، سامنے واضح کیا۔ اچھا، دیکھتا ہوں۔ دیکھتا کچھ نہیں، سن رہا ہوں میں۔ بس تجھے آنا پڑے گا، اپنے دوست کو اس حال میں اکیلا چھوڑ دے گا تو؟ دیکھ، ڈیڈ کو صرف تو ہی روک سکتا ہے، اور اگر میری بات بھی نہ سنی انہوں نے، تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ چاچو کو وہ لڑکی تو اس سے زیادہ عزیز ہے۔ عالیحان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو بات تو کر کے دیکھ، اگر نہ مانے تو میں کوئی اور حل نکال لوں گا، فی الحال تیرا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات؟ لو یو۔ سیم کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ بس کریے مسکے تو لڑکیوں کو ہی لگا کر خوش کر سکتا ہے، مجھے نہیں۔ دل سے کہہ رہا ہوں یار۔ اچھا چل، بند کر فون اب، کب سے شاور لینے کی بجائے تیری بکواس سن رہا ہوں۔ اوکے بائے۔ سیم نے خوش دلی سے فون بند کیا۔ کیا امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس دن کے بعد سے مہرو تھوڑی خاموش سی ہو گئی تھی، اور اب پڑھائی کے لیے اسلام آباد جانے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ کامران بھائی نے صبح ہی تمہارے ابو کو فون کر کے بتایا ہے کہ وہ 1-2 دن تک آئیں گے، اس لیے میرے پاس تو تیاری کا ٹائم بھی نہیں بچا۔
ثانیہ نے قدرے افسوس سے بتایا۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہی کی شادی پر تو میں نے ڈانس کرنا تھا، میرے تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ انکل سے کہیں 1-2 ہفتے تک ویٹ کر لیں، میں اپنی ساری دوستوں کو بلاؤں گی اور ہم خوب رونق لگائیں گے آپ ہی کی شادی پر۔ پاس بیٹھی لاریب نے بھی اپنی خواہش کا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کون سی شادی؟ کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی، سمجھی تم؟ مہرو نے اپنا غصہ اپنی چھوٹی بہن پر نکالا۔ لاریب بیٹا آپ جاؤ نیچے ٹی وی جا کے دیکھو۔ اپنی ماں کا اشارہ سمجھتے لاریب وہاں سے کھسکی۔ امی میں بتا رہی ہوں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ باندھ دیں گے آپ لوگ۔ تمہارے خیال میں تمہاری ماں تمہیں کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ رخصت کر دے گی؟ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے۔ اس پر ثانیہ کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ جو غصے میں منہ پھلائے کھڑکی کھڑی تھی ماں کے پاس جا بیٹھی۔ بیٹا کامران بھائی تمہارے بابا کے بچپن کے دوست تھے، اور سچ پوچھو تو مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ان سے کیا گیا اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی کہی بات نہیں بھولے، ورنہ آج کل کے زمانے میں اپنا خون سفید ہو جاتا ہے، غیر تو پھر غیر ہے۔ مجھے پتہ ہے امی، اور مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ کی شادی ابو سے ہوئی تھی تو کامران انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے ابو سے کیا کہا تھا۔ ماضی۔ ثانیہ اور جاوید کا بھی ابھی نکاح ہوا تھا۔ نکاح نہایت سادگی سے ثانیہ کے آبائی علاقے سوابی کے چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ نکاح ناگوار گزرا تھا، مگر شرکت پھر بھی سب نے کی تھی۔ جاوید سے ثانیہ کا رشتہ اس کی نند زلیخا نے کروایا تھا، جو کئی سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھی۔ جاوید دکھنے میں کچھ خاص نہیں تھا، میٹرک پاس تھا اور اس کا خاندان بھی متوسط سا تھا بنسبت جمشید کے، جو پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر تھا اور ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اس سے پہلے شادی بھی نہیں کی تھی، مگر ثانیہ 6 سال کی بچی کے باوجود انتہائی حسین اور جوان تھی۔ دوسرا مرنے سے پہلے جمشید ثانیہ اور اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر اور کچھ رقم چھوڑ کر گیا تھا، جسے بعد میں بیچ کر مری میں انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ جاوید ضرورت مند تھا، مگر دل کا صاف اور فرشتہ صفت انسان تھا۔ اس نے کبھی ثانیہ کو کوئی طعنہ نہیں دیا، نہ ہی کبھی اس سے ناجائز ڈیمانڈز کی۔ تبھی مری والا گھر بھی ثانیہ کے نام تھا۔ جمشید کے باپ دادا کی زمین میں جو ان ماں بیٹی کا حصہ تھا، اس پر جمشید کے بڑے بھائی ہاشم نے قبضہ کر رکھا تھا، مگر ثانیہ نے کبھی اپنی بیٹی کے حق کے لیے لڑنا نہ چاہا۔ اس کے نزدیک رشتوں کی عزت اور ذہنی سکون زیادہ اہم تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جمشید کے رشتہ دار اس کی بیٹی کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی سکون بھری زندگی میں آگ لگائیں۔ زلیخا تو ثانیہ کی شادی کرا کے ایسے غائب ہوئی تھی جیسے اب اس کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہی ہو۔ جہاں تک ثانیہ کے بھائیوں کی بات تھی تو وہ بھی پہلے ہی جمشید سے اپنی پسند کی شادی کرنے کے باعث اس سے سارے رشتے توڑ چکے تھے، مگر جمشید کی وفات کے بعد آخری دفعہ بہن کو اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس شادی میں شرکت کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد جب سب کھانا کھا رہے تھے تو 6 سال کی مہروز سفید رنگ کا پریوں والا فراک پہنے ایک کونے میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کامران اٹھا اور اس معصوم سی بچی کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، کھانا کھایا آپ نے؟ اس کے نرم گالوں کو ایک ہاتھ سے چھوتا اس نے پیار سے پوچھا۔ جواب میں مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ آ جاؤ ہم مل کر کھاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور اپنے پاس کرسی پر بٹھا کر اس کے لیے کھانا ڈالا۔ کھانا ختم کرتے ہی اس نے جانے کی تیاری پکڑی تو جاوید خود اس کے پاس آیا۔ کامران صاحب آئیے، چائے لگ گئی ہے، پی کر جائیے گا۔ کامران کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ نہیں بس چلتا ہوں میں، کافی دیر ہو گئی ہے۔
اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور جاوید کو گلے لگایا۔ مبارک ہو بہت، بھابھی کا خیال رکھنا۔ پاس بیٹھی مہرو پر نظر پڑی تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جاوید، مہرو نساء میری امانت ہے تمہارے پاس۔